السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزه ونفخه ونفثه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالآخرة هم يوقنون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف اور بڑائی سدا زندہ سلامت رب العالمین کے لیے سزاوار ہے۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ اللہ کے حبیب رحمت للعالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو۔ معزز سامعین اور سامعات، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں کے بھائیوں کو ایسی محفل سجانے اور ہم لوگوں کو ایسی مجلس میں بیٹھ کر کچھ سننے اور سنانے کی توفیق دی، جس مجلس پر اللہ تعالی خود فرشتوں کے درمیان فخر کرتا ہے، اور ایسی محفلوں کی تلاش میں رب کے رحمت، رب کے قریبی فرشتے جو ہوتے ہیں زمین پر تلاش کرتے رہتے ہیں ایسی محفل۔ آج کتنے ایسے لوگ ہوں گے گلیوں میں بیڑی پھونک لیتے ہوں گے، موبائل میں لگے ہوں گے، لیکن اللہ تعالی نے ہم لوگوں کو ایسی محفل میں بیٹھنے کی جو توفیق دیا، یہ اللہ کا فضل ہے، بہت بڑا اللہ کا کرم ہے۔ فرشتے تلاش کرتے رہتے، کسی ایک فرشتے کی نظر پڑ گئی تو سارے فرشتوں کو بلاتا، ارے ادھر آؤ، جس مجلس کے تلاش میں ہم لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے وہ محفل تو یہاں سجی ہوئی ہے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب فرشتے آتے ہیں اور پروانہ وار گھیر لیتے ہیں، جب تک محفل ختم نہیں ہوتی اس وقت تک وہ بیٹھے رہتے ہیں، جب محفل ختم ہوتی ہے پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی پوچھتا ہے، کیونکہ ہماری آپ کی بھی عادت ہے، ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کا تذکرہ ہمارے سامنے بار بار ہوتا جائے۔ رب اتنی محبت کرتا ہے اپنے اس محفل میں بیٹھنے والے بندوں سے کہ اللہ جانتے ہوئے فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالی وہاں سے آ رہے ہیں۔ تو ان لوگوں کی چاہت کیا تھی؟ بڑی لمبی حدیث ہے، مختصر یہ کہ جب سب کچھ بتاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے فرشتوں تم سب گواہ رہو اس بات پر، مجھے میری عظمت کی قسم اس محفل میں جتنے لوگ شامل تھے ہم نے سب کو بخش دیا۔ فرشتے پریشان، اے اللہ اس میں کچھ لوگ ایسے تھے ارادہ کر کے تو نہیں آئے تھے کہ اس محفل میں بس جا رہے تھے، نظر پڑی جاتے جاتے بیٹھ گئے۔
اللہ تعالیٰ کہتا میرے فرشتوں میری عظمت کی قسم وہ محفل اتنی پیاری تھی جو لوگ بھی شامل ہیں سب کو ہم نے بخش دیا اس کو۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو بھی اس حدیث کے مصداق بنائے اور ہم سب کی بخشش کر دے اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جس موضوع پہ بات کرنا ہے اس کا اعلان تو ہوا، فکر آخرت۔ کیا مطلب ہوتا ہے فکر آخرت؟ آخرت کی تیاری۔ فکر کے معنی ہوتے ہیں خیال، ہے نا بھائی؟ بولتے کس فکر میں کس خیال میں، یا فکر میں کے معنی یہ ہوتا ہے غور خوض کرنا، سوچ بچار، الجھن۔ بولتے ہیں کس فکر میں یہ الجھا ہوا ہے، کس سوچ اور بچار میں یہ ڈوبا ہوا ہے۔ تو فکر کے معنی ہوتے ہیں خیال کرنا، غور خوض کرنا، الجھن میں رہنا اور اس کے بارے میں تیاری کرنا۔ اور آخرت کا معنی، آخرت کا معنی آخری، یعنی یوم الحساب کا وہ آخری دن جس کے بعد اب کوئی دن آنے والا، وہ آخری دن ہوگا۔ ایمان کی کتنی شاخیں ہیں، کتنے ارکان ہیں؟ 6 ہیں۔ اللہ پر ایمان، رسول پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، تقدیر خیر اور شر پر ایمان، اور آخرت پر ایمان۔ جب تک یہ صحیح ان چیزوں پر ایمان نہیں ہوگا ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، نہ ہم مومن ہوں گے نہ مسلم ہوں گے۔ تو ان 6 چیزوں میں سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ آخرت پر ایمان۔ گویا اس پر ایمان لانا لازم، فرض، ضروری ہے۔ اور یہ ایمان صحیح کب ہوگا؟ اس کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں آخرت پر جب ہم ایمان لاتے ہیں تو۔ اہم ایک تو یہ ہے جب سب مر جائیں گے، دوسرا سور پھونکا جائے گا، اللہ کے حکم سے فرشتہ پھونکے گا تو سب اپنی قبر سے اٹھیں گے، ننگے بدن، ننگا جسم، ننگے پیر، کوئی سواری پر، کوئی پیدل، کسی کو فرشتے زبردستی ہکالتے ہوئے لے کے جائیں گے کہاں؟ میدان محشر تک۔ تو ایک یہ قبر سے اٹھنا، اس پر ایمان لانا۔ دوبارہ کما بدأنا اول خلق نعید، رب العالمین نے فرمایا جیسے میں پہلے مرتبہ پیدا کیا تھا ویسے ہی دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے ہے، میں ضرور پیدا کروں گا۔ آسان ہے، کوئی چیز پہلی بار بنانا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار بنانا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ہڈی سے پھر دوبارہ قبر سے اٹھائے گا اور پھر میدان محشر یعنی حساب کا دن۔ تو دوسری چیز ہے حساب کے دن پر ایمان لانا، یوم آخرت ہوگا، وہ ایک دوسری علامت ہے یوم آخرت کی، حساب کے دن۔ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ ہم جب سے پیدا ہوئے آخری سانس تک جو کچھ کیے ہیں اللہ وہاں لاپ کر حاضر کر دے گا۔ یہاں تک کہ بیٹھے بیٹھے کسی کو یوں اشارہ کیے ہیں، کسی کو دیکھ کے مسکرا دیے ہیں، یا ناخن بیٹھے بیٹھے یہ کیے ہیں، تو یہ بھی عمل اللہ تعالیٰ وہاں پر حاضر کر دے گا۔ یہ یوم حساب ہوگا، اس پر بھی ایمان لانا ہے۔ ایک ایک چیز اچھی ہو یا بری ہو، خلوت میں کی گئی ہو یا مجلس میں کی گئی ہو۔ نمبر 3، جنت اور دوزخ۔ جنت اللہ کی رحمت ہے،
جو دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو نہ بھولے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی نعمتوں کے جگہ جنت عطا کرے گا، اور دوزخ یہ اللہ کا غضب ہے، جو اللہ کی نافرمانیوں میں یا اپنی منمانی زندگی گزار کر جا رہے ہیں، اللہ کا غضب ہوگا دوزخ میں ڈال کر اب ان کو بتایا جائے گا تم نے جو زندگی گزاری ہے اب اس کا مزہ چکھ لو۔ یہ تین چیزوں پر اگر ہم ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو گویا آخرت پر ہمارا ایمان ہے صحیح۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اب یہ آخرت کا دن آئے گا کب؟ سارے انبیاء اس سے ڈرائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈرائے، سب ڈرائے، اور جبریل امی ہے، لمبی حدیث، اس کے اندر ایک سوال یہ ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی متی الساعہ، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ کون؟ جبریل امین پوچھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سوال کرنے والا جتنا جانتا ہے قیامت کے بارے میں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی اتنا ہی جانتا ہے۔ یہ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا نہیں قیامت کس سال آئے گی اور کس مہینے میں آئے گی، کس وقت آئے گی، کتنے سال کے بعد آئے گی، کل آئے گی کہ 100 سال کے بعد آئے گی کہ 1000 سال کے بعد آئے گی، رب کے سوا کوئی جانتا نہیں۔ اے جبریل اگر کہو تو کچھ علامتیں بتا دوں، نشانیاں بتا دوں۔ کہاں بتائیے؟ اس میں سے ایک یہ کہا جب لوڈیاں آقا کو جننے لگیں گی، پیدا کرنے لگیں گی، لوڈی نہیں سمجھ میں یہ جب مائیں اپنی جب بیٹیاں اپنی ماں کو اپنے باپ کو پیدا کرنے لگے گی، یہ ہو ہی نہیں سکتا کوئی بیٹی اپنے ابا کو پیدا کرے، یہ سمجھ میں بات آنے والی نہیں ہے۔ بہت سارے اس کے مفہوم بیان کیے گئے، لیکن ایک مفہوم جو سمجھ میں آنے والا ہے، قیامت کی ایک علامت یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کی عزت، ادب، احترام بھول جائیں گی، ماں باپ کے ساتھ ویسے سلوک کریں گی جیسے آقا اپنے غلام کے ساتھ کرتا ہے، مالک اپنی نوکرانی کے ساتھ کرتا ہے۔ بتائیے آج اکثر تعداد یہ نہیں ہے ایسے بچوں کی بیٹیاں اور بیٹے اپنے اماں ابا کو ڈراتے ہو، سو جاتا ہے مرے ہوئے مردے کی طرح، ماں بیچاری کھانا بناتی ہے، کپڑا دھوتی ہے، کپڑا پریس کرتی ہے، جوتا چپل لگا کے پھر ڈرتے ہوئے اٹھاتی ہے، اٹھو بیٹا اسکول کو جانا، اٹھو بیٹا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی علامت ہے۔ خیر بات لمبی ہو جائے گی، مختصر یہ قیامت کب آئے گی آخرت وہ اللہ کو معلوم، لیکن ہر انسان کی آخرت کی شروعات کب سے ہوتی ہے؟ اس کی موت سے۔ وہ جب آئے گی آئے گی، لیکن اب کسی کو پتا ہے کون کتنا دن زندہ رہے گا؟ کوئی نہیں۔ پہلے تو مشکل تھا، اب تو وارشا میں 10 سال کا بچہ ہے، انہیں غسل کر رہا ہے 25 سال کا، لڑک گیا، کسی کو معلوم نہیں۔ یہ بات آج کل سمجھنا بہت آسان ہو گیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے شفقت، بڑے محبت، بڑے پیار، بڑے الفت، بڑی نرمی کے ساتھ میرے موڈھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بڑوں کا طریقہ، محبت کا، نبی کا طریقہ یہ، کبھی ہاتھ پکڑ لیتے، کبھی موڈھے پہ ہاتھ رکھ دیتے، پیار سے ہاتھ رکھ دیا اور کہا یا عبداللہ، اے عبداللہ، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، چھوٹے ابھی نوجوان ہیں، کم عمر ہیں، ویسے معصوم بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے عبداللہ تم دنیا میں ایسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، جیسے مسافر اجنبی رہتا ہے۔
ایک مسافر آیا، کتنے بھی اس کو اچھا رکھو اس کو بے چینی رہتی ہے، بھئی جانا ہے، چلے جانا ہے. یہ نہیں کہ لوگ عزت دے رہے اچھا رکھ کے رہتا ہوں، نہیں. کأنک فی الدنیا، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر. نہیں بلڈنگ بنا لیتا ہوں، میری زندگی کا مقصد یہ عیش و آرام نہیں. او عابر السبیل، یا کہ جیسے راہ گزرنے والا راہی ہوتا ہے اس طریقے سے تم رہو. اب آپ مین روڈ پہ چل رہے ہیں، یوں آنکھ بند کر کے آرام سے تھوڑی جائیں گے. ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے، ہوشیار ہو کے، چوکنے ہو کے، دماغ عقل سب کچھ سامنے. کہیں ایسا نہ ہو اچانک گاڑی آئے ایکسیڈنٹ کرے مر جاؤ، نہیں. اسی طریقے سے تم اس دنیا سے گزر جاؤ، اس کے عیش و آرام میں، اس کے مکر و فریب میں ڈوبو مت، آخرت کو بھولو مت. اور پھر آگے کیا کہا؟ وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ. اے عبداللہ تم نوجوان ہو، تمہیں لمبی زندگی کی امید ہوگی. وَعُدَّ نَفْسَكَ فِي أَهْلِ الْقُبُورِ، لیکن تم اپنے آپ کو دنیا والوں میں نہیں بلکہ قبر والوں میں شمار کرو. کتنی اہم بات ہے، نوجوان کو، صرف بوڑھوں کو نہیں بتائی جا رہی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث نبی سے سنے، نبی سے سمجھے. مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں فقال علی ابن عمر، مجاہد کہتے ہیں، مجاہد رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طریقے سے کہا، اے مجاہد اذا اصبحت فلا تحدث نفسك فی المساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تُحَدِّثْ نَفْسَكَ بِالصَّبَاحِ. اے مجاہد، نبی نے مجھے یوں سمجھایا تھا، میں تمہیں یہ سمجھاتا ہوں، جب صبح ہو جائے تو اب یقین نہ کرو کہ شام تک زندہ رہوں گا، اور جب شام ہو جائے تو اب یقین تم کو نہ رہے کہ میں صبح تک زندہ رہوں گا. وَخُذْ صحتك من سقمك ومن حیاتك قبل موتك. اللہ نے صحت دیا ہے، بیماری سے پہلے پہلے وہاں کی تیاری کر لو آخرت کی. صحت اللہ تعالیٰ نے، کب صحت خراب ہو جائے پتہ نہیں. ٹھہرے ہیں، ایک ہوا آئی گرے، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. میں ایک مقام پہ گیا تھا، لوگوں نے بتایا ایک بڑا عبرتناک ہے کرناٹک کا، کہ ایک نوجوان تھا، ہٹا کٹا، مضبوط، تندرست، دل میں جو آتا کر جاتا، کسی بچی کے ساتھ کسی کو مار دیتا، کچھ اپنی طاقت پہ گمنڈ، کچھ بھی کر جاتا. روڈ کے کنارے ٹھہر رہے ہیں دوستوں سے، ایک آٹو گزرا، کہاں لگا کچھ نہیں، گر گیا. گرتے ہی ہڈی ٹوٹ گئی. اسپتال میں عیادت کے لیے گئے تو کہا آپ لوگ صرف اتنی دعا کرو کہ اللہ اتنی توفیق دے، کچھ کرنے کی نہیں، صرف اللہ اپنے سامنے سجدہ کرنے کی توفیق دے دے، بس اتنی صحت دے. جب اللہ نے صحت دیا تھا تو اللہ یاد نہیں آیا، اور آج خود بیٹھ نہیں پا رہا تو صرف اس کی چاہت یہ ہے لوگ دعا کریں اللہ مجھے اتنی طاقت دے کہ اللہ کے سامنے میں سر جھکا سکوں اور کچھ کر پاؤں یا کچھ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے مجاہد، اللہ نے صحت دیا ہے تو اس صحت سے فائدہ اٹھا لو وہاں کے لیے، اور بیماری آنے سے پہلے پہلے تم آخرت، موت آنے سے پہلے پہلے اپنی زندگی میں وہاں کی تیاری کر لو. پھر کہتے ہیں فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي يَا عَبْدَ اللَّهِ مَسْبُكَ غَدًا رواہ الترمذی. اے عبداللہ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو تمہارا نام کس میں شمار کیا جائے کل کے دن، تم ایسے بے فکری زندگی گزارتے رہو اور تمہارا نام دوزخیوں میں لکھ دیا جائے. ذرا اس کا دھیان رکھنا. کتنا بہتر سبق نبی نے دیا اور صحابی نے کتنے بہتر انداز میں ہم کو سمجھا دیا. میں سمجھتا ہوں اسی ایک حدیث سے فکر آخرت سمجھ میں موضوع آ گیا ہوگا. لیکن کیونکہ اب
وقت ہے، آپ لوگ جمع ہیں، کچھ اور آگے بول لیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سب سے آخرت کی شروعات کب ہوتی ہے؟ قیامت جب آئے گی آئے گی، لیکن انسان کی جب موت ہوتی ہے، جب اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب قبر کا ذکر آتا تھا تو اتنا روتے تھے کہ آپ کی سفید داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ لوگوں نے کہا جب جنت کا ذکر آتا نہیں روتے اتنا، جب دوزخ اور اس کے ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا، عذاب کا تذکرہ ہوتا، اللہ کے غضب کا تذکرہ ہوتا تو آپ اس قدر نہیں روتے، لیکن قبر کے سامنے سے گزرتے، قبر کا ذکر آتا تو آپ اس طریقے سے روتے ہیں کہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے آپ کے داڑھی تک آتے، داڑھی تر ہو کر قطرے زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ کہا میں اس لیے روتا ہوں قبر کا ذکر آنے کے بعد کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرت کی پہلی منزل جو ہے انسان کے لیے قبر ہوگی۔ اگر یہ آسان ہو گئی آگے کی سارے منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر یہ مشکل ہو گئی تو آخرے کے جتنی منزلیں ہیں سب سخت سے سخت ہوتی چلی جائے۔ اس لیے میں روتا ہوں کہ کہیں یہ منزل پہلی آخرت کی جو ہے مشکل ہو جائے گی تو پھر میرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مسند احمد کے اندر نقل کرتے ہیں، راوی برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں جب ایک مومن کے موت کا وقت آتا ہے، آخری سانسیں چلتی رہتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سانسیں دنیا کی زندگی کے آخری دن کی سانسیں ہوتی ہیں اور آخرت کی پہلی دن کی سانسیں اب شروع ہونے والی رہتی، آخرت کا پہلا دن اب آنے والا رہتا ہے۔ تو ایسے وقت میں فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے والے۔ مومن ہوتا ہے جس نے آخرت کو نہ بھولا، دنیا کے عیش و آرام میں رہ کر، دنیا کے معاملات میں رہ کر، تو ایسے وقت میں تا حد نظر جہاں تک نظر جاتی ہے، نگاہ جاتی ہے، فرشتے ہی فرشتے، ہمیں آپ کو نظر نہیں آتی، اس کو نظر آتی، اور ایسے نورانی چہرے والے، ایسی چمک رہتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے سورج کی چمک ہوتی ہے، ان فرشتوں کی چمک ویسے ہوتی ہے۔ اب ملک الموت آ کر مرنے والے کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل واپس چل چل الی ربک، تیرے رب کی رضا کی طرف، تو بھی راضی اور تیرا رب بھی راضی، تیرا رب تو راضی ہو گیا اب تجھے راضی کر دے گا، لوٹ۔ دعا کرو دوستو اللہ ایسی موت ہم سب کو دے۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، پھر آگے فادخلی فی عبادی، پہنچ گیا وہاں تک۔ اب اللہ کہتا ہے اے میرے بندے فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ کون سے بندوں؟ جو اللہ کے نیک صالح بندے ہیں، بلند مرتبے والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے ان بندوں میں داخل ہو جن پر ہم نے نعمتوں کی بارش کر دی ہے۔ وہ کون ہے؟ انبیاء کی جماعت ہے، وہ صدیقین کی جماعت ہے، وہ شہداء کی جماعت ہے، وہ صالحین کی جماعت ہے۔ وَأَحْسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان لوگوں کا ساتھ بہت بہتر ساتھ ہے، اس سے بہتر کوئی ساتھ ہو سکتا نہیں۔ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اور پھر اللہ کہتا وَادْخُلِي جنتی، اور داخل ہو جا میری جنت میں، میری نعمتوں میں۔ دعا کرو دوستو یہ موت ہم کو عطا کر دے اور ان آیات کا مصداق ہم لوگوں کو بنا دے۔ اب فرشتہ جیسے یہ کہتا ہے نکل رب کی طرف،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی روح ایسے نکلتی ہے آسانی سے جیسے کہ مشکیزے سے پانی کا قطرہ. اب گلاس میں پانی یوں کیجئے تو کتنے آسانی سے گر جاتا ہے، ایسے روح. لیکن یہ بھی یاد رہے موت کے وقت تکلیف کا ہو جانا زیادہ یہ کوئی بری موت کی علامت نہیں ہے. نبی کو بھی ہوئی سکرات کی تکلیف سے، نبی دعا مانگتے تھے بجائے، اور ہم کو سکھلائی ہے. اور وہ تکلیف بھی رب کی رحمت ہوتی ہے. کیوں؟ اس وقت جو اللہ تکلیف دیتا ہے، جو دکھ دیتا ہے، ان تکلیفوں کی وجہ سے اس کے زندگی میں جو گناہ ہیں، غلطیاں ہیں، خطائیں ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے. اب رب کے پاس جا رہا ہے تو گناہوں سے دھلا ہوا جا رہا ہے. اس لیے کوئی تڑپ کے مرے تو یہ نہیں کہنا اتنا تڑپ تڑپ کے مرا، کتنی بری موت مرا، کتنے کتے کی موت مرا. عام طور پر لوگ جہالت سے بول دیتے، کبھی نہیں بول. اچھی موت کی علامت ہے. نبی کو بھی تکلیف ہوئی تھی، کوئی اس تکلیف سے بچ نہیں سکتا، اور رب جانتا ہے کیسی تکلیف ہوتی، کوئی بتا نہیں سکتا اس تکلیف کو. صحابی رسول نے کہا، ان کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ ہمیشہ کہتے تھے، اب یہ بتائیے اب اسی حالت میں آپ ہیں تو آپ کیسے محسوس کر رہے ہیں؟ کہا کیا بتائیں بیٹے، ایسا دکھ رہا زندہ پرندے کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا ہے، ایسی تکلیف ہو رہی ہے. اللہ ہم سب کو موت کی تکلیف سے بچائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ملک الموت بڑی محبت سے بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نکل، وہ ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا آخری قطرہ نکل جاتا ہے. نکلتے ہی اب وہ فرشتے خوشبودار کفن لیے رہتے ہیں، کپڑا لیے رہتے ہیں، خوشبو میں معطر. فوراً نکلتے ہی، ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، فوراً اس کفن میں لپیٹ لیتے ہیں. اب اس کو لے لیتے، سب مبارکبادی دیتے مرنے والے کی، دعائے رحمت کرتے، دعائے مغفرت کرتے. اب وہاں سے یہ گروہ چلتا فرشتوں کا. اب یہ خوشبو اس روح کی پھیلتی رہتی ہے. اب ادھر سے کچھ فرشتے آتے رہتے اللہ کے حکم لانے کے لیے، ان کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے کچھ معاملات کے لیے، آتے علیک سلیک ہوتی. یہ کون نیک بخت روح ہے، کتنی خوشبو آ رہی ہے. تو فرشتے دنیا کے اندر جو نام رہتا اس نام کا لے کر اس کے سامنے بتاتے ہیں، تو لوگ سب اس کے لیے دعائے رحمت مغفرت کرتے ہیں. پھر قافلہ چلتا، پہلے آسمان کا دروازہ. اب یہ جو لوگ تھے، ایک جماعت تھی، اس نیک بخت مومن کی روح کو لے کر چلے تھے. اب وہاں پہلے آسمان پہ اور فرشتوں کی جماعت جمع ہو جاتی ہے، وہ لوگ بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر کوئی آتے رہتا، اس کا تعارف، اس کا ذکر، دعا، پھر آگے چلتے دوسرا آسمان، وہاں سے اور لوگ جمع ہو جاتے. اس طریقے سے ہر آسمان پہ فرشتوں کی تعداد بڑھتی رہتی، دعائے رحمت، دعائے مغفرت کے ساتھ، یہاں تک کہ اللہ تک پہنچائی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا اس کا نام کلا ان کتاب الابرار لفی علیجین، علیجین میں لکھ دو. یہ عالم برزخ کا ایک مقام ہے. نیک لوگوں کی روحیں مقام علیجین میں ہوتی ہیں، جیسے کہ سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کہا. اور پھر اس کو بھیج دو، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے مٹی سے پیدا کیا، مٹی میں ملاؤ، مٹی سے پھر اس کو اٹھائیں گے. اب روح وہاں ڈالی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں ان کو لٹایا جاتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، فرشتے آتے ہیں، لیکن کس انداز میں آتے ہیں، ان کا طریقہ کیا رہتا ہے آنے کا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الایمان کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتیہ منکر و نکیر یسیران الارض بانیابہما ویلجفان الارض بشفاہہما. اب منکر نکیر ایسا بے دھڑک نہیں پہنچ جاتے، گھبرا جائے،
بلکہ اپنے ناخنوں سے مٹی کو کھودتے ہوئے آتے ہیں نرمی کے ساتھ، کہیں اس کو ڈر محسوس نہ ہو جائے، یوں کھود رہے ہیں۔ اور پھر اور آہستہ ان کو خیال آتا تو اپنے ہونٹوں سے مٹی کو چبا لیتے ہوئے آتے ہیں۔ اتنا احترام، اتنا خیال اس مومن کے لاش کا، اپنے ناخنوں سے پھر اپنے ہونٹ سے کھودتے ہوئے لاش تک پہنچتے ہیں اور پھر اٹھاتے ہیں۔ مومن ہے تو اٹھاتے ہی فیصلہ ہو جاتا، کیا کہتا؟ کسی وقت بھی لٹایا جائے، صبح کے وقت، دوپہر کے وقت، رات کے وقت، تہجد کے وقت، کسی بھی وقت اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے، عصر کی نماز چھوٹ رہی ہے، کہتا ہٹ جاؤ، بعد میں بات سے پہلے عصر کی نماز تو مجھے پڑھ لینے دو، کہیں قضا نہ ہو جائے، فیصلہ ہو گیا اچھے برے ہونے کا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے والا نہیں، نماز قائم کرنے والا بنا دے اللہ۔ اب فرشتے اٹھاتے ہیں اور سوال کیا کرتے ہیں؟ سب کو معلوم ہے، من ربک ما دینک من نبیک، 3 سوال۔ تیرا رب کون؟ کیا مطلب رب کون؟ تیرا رب، رب کا کئی معنی ہوتا ہے، یا وقت نہیں، ایک تو پالنے والا، ساری ضرورت پوری کرنے والا، ایک معنی، اور ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے دستور بنانے والا، قانون بنانے والا، شریعت بنانے والا، نظام بنانے والا۔ اسی لیے جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سورہ حمیم سجدے میں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا، اللہ کا بھی نام آیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پر جمے رہے، مطلب یہ ہے اللہ جو قانون بنایا، جو شریعت بنایا، جو اصول بنایا، جو دستور بنایا، جو دین بنا کر دیا، جو راستہ بنا کر دیا ہے، اسی راستے پہ چلتے رہے۔ کس رب کا معنی کیا بتایا اللہ نے؟ دستور، شریعت، اصول بنانے والا۔ جو لوگ اللہ پر ایمان لانے کے بعد پھر اسی دستور پر چلے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت اور کہتے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا، خوف مت کھاؤ کہ مر رہے ہو تم، اندھیری کوٹھری میں جا رہے ہو، خوف مت کھاؤ، ولا تحزنوا، اور تم کو غم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ماں چھوٹ رہی ہے، بیوی چھوٹ رہی ہے، بابا چھوٹ رہا، جائیداد چھوٹ رہی ہے، بچے چھوٹ رہے، اس کا غم نہ کرو۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، بلکہ تم بشارت لے لو، خوشخبری لے لو، اللہ کے جانب سے ہم آئے ہیں جنت کی جس کا وعدہ تم کو دیا گیا ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے شریعت پہ، قانون پہ چلیں گے ان کے لیے یہ بشارت ہے دوستو۔ تو وہاں کیا پوچھا جاتا ہے؟ مر ربو کا، تیرا رب شریعت بنانے والا یا تجھے پالنے والا کون؟ فلاں بابا، فلاں بزرگ، فلاں ولی نہیں، بلکہ صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم میں کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ قول ثابت یعنی توحید پر دنیا کے اندر بھی جما کے رکھا، موت کے وقت اور پھر قبر میں بھی جما کے رکھے گا۔ قبر میں جما کے رکھے گا کیا؟ جب سوال ہو رہا ہے تو اب غلط جواب نہیں دے گا بلکہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ تعالیٰ تھا۔ یہ توحید کی برکت سے جواب ہوگا۔ پھر سوال ہوگا ما دینو کا، تیرا دین؟ دینی الاسلام، اسلام ہے۔ پھر من نبیو کا، کون تیرا نبی؟ نبی محمد صلی اللہ
علیہ وسلم جب یہ جواب دے گا تو سوال ہوگا یہ بتاؤ کیسے تم نے صحیح جواب دیا، کیسے پتا چلا؟ وہ کہے گا میں نے قرآن کو پڑھا، اس کو سچ مانا، اس پر عمل کیا۔ جب یہ جواب دے گا تو ندا آسمان سے آئے گی قد صدقتا، اس شخص نے سچ کہا، اس شخص نے سچ کہا، اس کے لیے قبر کو کشادہ کر دو۔ جہاں تک اللہ کی قسم اس کی نظر جائے گی اس کو قبر کشادہ کر دی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد حکم یہ ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے بچھونے بچھا دو، جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے۔ حکم ہوگا جنتی لباس پہنا دو، جنتی لباس پہنا دیا جائے گا۔ حکم ہوگا جنت کے دروازوں کو کھول دو، وہاں کی اچھی خوشبودار ہوائیں آئیں، بھینی ہوائیں آئیں، خوش کرنے والی، تکلیف کو دور کرنے والی ہوائیں آئیں۔ جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اس مومن کے قبر کے اندر۔ اب پھر اس کے بعد وہ دیکھے گا ایک بڑت بہت زیادہ حسین جمیل، اچھی شکل میں خوبصورت نوجوان ہے۔ کہے گا اے میرے بھائی تو کون ہے؟ تیری شکل سے خیر بہترین نظر آ رہی ہے، خوشخبری۔ کہے گا اسی چیز کا وعدہ کیا گیا تھا، مومن رہ کے یہاں کی فکر کرو گے تو یہ تم کو ملے گا، اور میں تمہارا عمل صالح ہوں۔ وہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا اور کہے گا اے رب العالمین ابھی قیامت لا لے۔ جب جنت کے باغیچوں میں سے تو قبر کو باغیچہ ایک بنا دیا، یہاں کا عالم یہ ہے تو اس جنت کا عالم کیا ہوگا؟ اے اللہ قیامت قائم کر دے تاکہ میں اس جنت کے اندر داخل ہو جاؤں اور وہاں اپنے بیوی بچے اپنے خاندان سے بھی مل لوں۔ وہ موت کی تمنا کرے گا۔ حکم ہوگا اب سو جا نئی نویلی دلہن کی طرح، اب تیرے نزدیک جو محبوب ہوگا وہی تجھے اٹھائے گا۔ دوستو دعا کرو اللہ ایسی موت دے، ہماری قبر کو یہ سعادت بخش دے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی فاجر، کوئی خطا کار، کوئی دنیا پرست جس نے وہاں کی تیاری کو بھلا دیا ہے، کہہ دیا بھئی یہی کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کون دیکھا پیر اوپر کی، وہ کون دیکھا بعد میں دیکھ لیں گے، ایسی زندگی گزارا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے موت کا وقت آتا ہے، اب دنیا کا آخری دن اور آخرت کا پہلا دن، فرشتے آتے ہیں، فرشتے آنے کے بعد اب دیکھتا کیا جہاں تک نظر جا رہی ہے فرشتے ہی فرشتے، کوئی اور نظر نہیں، ایک دم ڈراؤنی شکل، انسان دیکھے تو گھبراہٹ سے مر جائے، پریشان ہوگا یہ شخص۔ ملک الموت آ کر بیٹھ جائیں گے سرحانے، اے خبیث روح، اے بدبخت شخص نکل اللہ کی ناراضگی کی طرف۔ سورہ انعام کے اندر اس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کھینچا ہے، وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ۔ ملک الموت مارے گا اس کو، باسطو ایدیہم، اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا اس کی روح کو کھینچ لے۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی روح آگے پیچھے، یہاں چھپے گی وہاں چھپے گی، جبڑے کے اندر ڈالے گا، کھینچے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی سختی سے اس کی روح نکلتی ہے، اور حالت یہ رہتی ہے جیسا ایک کپڑا ہو، کانٹے دار درخت رہتا ببل وغیرہ کا، اس پہ ایک باریک کپڑا یوں ڈالو، بھیگا ہوا کپڑا یوں جھٹکے سے کھینچو تو کپڑے کیا حالت ہوگی؟ آپ نے فرمایا اس بدنصیب کی روح کی بھی حالت وہی ہو، جب اس کی روح نکلتی ہے بڑی مشکل سے، تو اب اس کی روح کو جو بدبو دار کفن لایا گیا ہے اس میں جلدی سے لپیٹ لیا جاتا ہے، بدبو برداشت نہیں ہوتی ہے، فرشتے بددعائیں دیتے ہیں، لعنتیں بھیجتے ہیں، لے کے چلتے ہیں،
ادھر سے کوئی جماعت فرشتوں کے آتی رہتی ہے، کس بدبخت کی روح کو نکالا ہے تم نے؟ دنیا میں جس نام سے وہ یاد کیا جاتا تھا اس نام کا تذکرہ سب کے سب اس کو بددعا دیتے ہیں فرشتے۔ کتنا بد نصیب ہوگا دوستو، سب کے سب۔ یہاں تک کہ پھر قافلہ چلتا، جب آسمان پر دروازہ کھلانے کی بات آتی ہے، کھولو، کھولنے فلاں نہیں۔ قرآن سورہ اعراف میں اس کا نقشہ کھینچا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمین۔ لا تفتح لهم ابواب السماء، ایسے شخص کے لیے آسمانوں کے دروازے کھولے نہیں جاتے۔ لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنہ، اور ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کب تک؟ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی آپ دیکھے ہوں گے، سوئی کا سوراخ کتنا بڑا ہوتا ہے، سب کو اس میں دھاگا بولو تو سب نہیں ڈال سکتے، اور آج کل کا نوجوان بھی نہیں ڈال سکتا، خاص کر کے جو موبائل میں لگا رہتا ہے۔ حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، اب وہ انسان اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جب تک کہ رب نے قرآن میں کہا یلج الجمل فی سم الخیاط، سوئی کے اس سوراخ سے اونٹ ادھر سے داخل ہو کر ادھر نہ نکل جائے۔ اور یہ ہو سکتا مگر اللہ چاہے، فی سم الخیاط۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، ایسے ہی مجرم بدبختوں کے ساتھ ہمارا معاملہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ وہاں سے روح پھینک دی جاتی ہے، اب آتے ہیں قبر میں، لوگ دفنا کے پلٹتے ہیں۔ پھر شعب الایمان کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصواتها كالبرق الخاطف وابصارهما کالبرق الخاصف۔ اب منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرنے والے فرشتے، تو ان کے آنے کا انداز آپ نے فرمایا اصواتها کالبرق الخاطف، جس طریقے سے ایسی گھڑگھڑاہٹ پیدا ہوگی، زلزلہ آتا کیسے، شہر میں بڑے بڑے بلڈنگ ہیں، ایسے گھڑگھڑاہٹ ڈراؤنی آواز پیدا ہوگی جیسے بادل گرج رہے ہوں۔ کبھی کبھی ہم لوگ بادل کی گرج برداشت سے ڈر کی کان بند کر لیتے، اندر بھاگ جاتے ہیں، گویا بادل گرج رہے ہیں، اور منکر نکیر کے آنکھوں سے ایسے شعلے نکلتے ہوں گے جیسے آسمان سے بجلیاں چمکتی ہیں۔ کبھی کبھی کتنا نقصان ہوتا، اس انداز میں آئیں گے اور سختی سے اٹھائیں گے، پریشان۔ وہی تین سوال کہے گا ہیہات لا ادری، ہے افسوس نہیں جانتا، ہے افسوس نہیں جانتا، ہے افسوس نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا یہ جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، سب کچھ اس تک پہنچا تھا لیکن اس نے دھیان نہیں دیا، اب اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب قبر تنگ ہوگی تو ادھر کی ہڈیاں ادھر، ادھر کی ہڈیاں، خالی ایک ہڈی ٹوٹ کے کہیں چبھ جائے تو عالم کیا، یہاں تو پوری پسلی کی ہڈیاں ادھر والی ادھر، ادھر والی ادھر۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اس بدبخت کے قبر کو آگ کا بچھونا بچھا دو، بچھونا بچھا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا آگ سے بنے ہوئے لباس اس کو پہنا دو، لباس پہنا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کھول دو دوزخ کے دروازے کو، اس کے قبر کے اندر دروازہ کھول دیا جائے گا۔ اب وہاں کے گرمی، وہاں کی سختی کا سامنا ہوگا۔ اسی درمیان اس کے سامنے ایک بری شکل کا انسان آئے گا، یہ پیچھے ہٹے گا، اے بدبخت انسان تو ہے کون؟ نحوست تیری شکل سے محسوس ہوتی ہے، تیری شکل سے کوئی اچھی خبر نہیں معلوم ہوتی،
وہ کہے گا جس کا وعدہ تو اس کو کیا گیا تھا دیکھ لے، اور میں تیرا برا اعمال ہوں وہ بھی دیکھ لے۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا فرشتہ اس کے اوپر مسلط کیا جائے گا جو بہرا بھی ہوگا اندھا بھی ہوگا۔ اب مارے گا اس کو، ہتھوڑا اٹھا کر مارے گا تو پورا جسم مٹی میں مل جائے گا، جسم اور مٹی میں فرق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہیں ہوتا وہ آواز سننے کے بعد تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو اللہ کی قسم میں رب سے دعا کرتا کہ وہ آواز تم کو اللہ سنا دے۔ انسان اور جنات کے علاوہ قبر کی وہ آواز جب ہتھوڑا پڑتا ہے ایسی بھیانک ہوتی ہے کہ ساری مخلوق سنتی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت۔ وہ انسان صاحب قبر دعا کرتا ہے اے اللہ یہاں کی یہ سزا ہے تو وہاں کی سزا کیا ہوگی، اب کبھی قیامت نہ لا، یہی ٹھیک ہے قیامت نہ لا، یہ دعا کرے گا۔ دوستو ایسی موت سے، ایسے قبر سے اللہ ہماری حفاظت فرما لے۔ فکر کرو وہاں کی۔ تو خیر آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پہلی قبر، پہلی منزل آخرت کی۔ اب اس منزل میں کتنا دن رہنا پڑے گا کسی کو پتا ہے؟ بھئی قیامت کب آئے گی کہ 1000 سال کے بعد آئے گی؟ بابا آدم کب آئے تھے؟ قیامت سے ڈرائے تھے نوح علیہ السلام۔ جب سے قبر میں سو رہے ہیں، فرعون بھی سو رہا ہے، کیا سزائیں مل رہے ہیں، اور کب تک وہ سزا ملتی رہے گی رب کے سوا کوئی جانتا۔ ہم 70 سال زندگی کے لیے کتنی محنت کرتے، یہ سوچ لو 70,000 سال کہیں قبر میں نہ سونا پڑے، اس کی سوچ لو، اس کا خیال کرو دوستو، اس کا خیال، اس کے بارے میں سوچو۔ خیر پھر اس کے بعد آتے ہیں دوسرے منزل پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ دوزخ سے بچ جانا، قبر کے اندر جنت میں داخل ہو جانا، سب سے بڑی کامیابی۔ اس سے بڑھ کر کوئی کامیابی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ ایمان والو یاد رکھنا، فکر کرو دوزخ سے بچنے کا اور جنت میں جانے کا، یہ دنیا دھوکہ ہے، اس کے رنگینیوں میں پڑھ کر آخرت کو بھولنا نہیں، کیونکہ اصل ہمیں جو زندگی یہ ملی ہے اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے بنی۔ اس زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ نے یہ زندگی نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دوزخ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، سورہ تحریم مشہور معروف آیت، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکہ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس دوزخ سے بچاؤ جس میں جلائی جانے والی چیز تم ہو، اور باقی کا کام پتھروں سے لیا جائے گا۔ وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکہ، اس دوزخ پر ایسے سخت دل فرشتے، مضبوط فرشتے اللہ نے مقرر کیا ہے، جو اللہ حکم دے گا اس کے حکم کو پورا کرنے میں وہ تھوڑا بھی نرمی مروت کرنے والے نہیں ہیں۔ اس دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایک ذمہ داری، اور پھر دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا۔ انشاءاللہ پھر کبھی کسی مجلس میں قرآن نے کہا لہا 7 ابواب، جہنم کے کتنے باب ہیں، دروازے ہیں؟ 7 ہیں۔ یہاں دروازے سے مراد طبقہ، کتنے طبقے ہیں؟ 7۔ اور کس طبقے میں کیا گناہ کرنے والے کو اللہ سزا دے گا پھر کبھی کسی محفل میں، ابھی بہت وقت گزر جائے گا اس میں۔ تو اب اکرمہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں جب ایک جتھا، ایک گروہ
ہکالا جائے گا اس دوزخ کی طرف، تو وہ دوزخ کا جھکتا گروہ دیکھے گا، ایک نہیں دو نہیں 4 لاکھ، کتنے؟ 4 لاکھ فرشتے وہاں ٹھہر کے ہیں سزا دینے کے لیے. اور ایسی بھیانک صورت، ایسی بھیانک کہ دیکھے تو انسان ڈر سے مر جائے، بے ہوش ہو جائے، ایسی بھیانک خطرناک صورت. اور بڑے سخت دل، رحم، نرمی، مروت نام کی کوئی چیز نہیں، وہ جانتے ہی نہیں ہیں. اور جسم ایسے ہمارے آپ کے جیسے نہیں، 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، بڑے بڑے ہائٹ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسے بڑے بڑے ہائٹ. یہاں تک کہ ایک پرندہ اس کوے سے اڑے اور یہاں تک آنے میں 2 مہینہ یا 3 مہینہ اڑتا جائے گا، جب یہاں آ کر پہنچے گا. ایک ایک جسم کی یہ حالت ہے. اور پرندے کتنے تیز ہوتے ہیں. اور پھر آگے بڑھیں گے، دروازے پہ دوزخ کے دیکھیں گے 19 فرشتے اور ہیں، اور ان کی ہائٹ کا عالم یہ ہے کہ صرف سینہ، یہاں سے کوئی پرندہ